ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے. کوا بھی رو رہا اور کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کوے نے غصے میں کبوتر سے کہا چپ، گڑرگو کرتے کرتے دماغ خراب کر دیا. کبوتر بولا کوے سے تو بھی تو کاؤ 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 کر رہا ہے. تو کوا بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں شکاری ہمیں کاٹ کے نہ کھا جائے. تو کبوتر بولا ابے تو کیوں رو رہا ہے، تجھ سے زیادہ پریشان تو ہم ہیں. ارے میں تو حلال ہوں، یہ شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹے گا اور کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تو کیوں رو رہا ہے کمینے، تو کیوں کاؤں 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 کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو کوا بولا تم زیادہ پریشان نہیں ہو، میں تم سے زیادہ پریشان ہوں، تمہیں تو کٹنا ہی کٹنا ہے، تمہیں تو کنفرم ہے، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ پریشان ہیں. کہا کیوں، تم تو حرام ہو. کبوتر نے کہا ارے حرام تو ہیں لیکن یہ جال جس میں ہم پھنسے ہیں یہ کسی جاہل کا نہیں ہے، جس جال میں ہم پھنسے یہ مولوی کا جال ہے. تو کبوتر نے کہا مولوی کا جال ہے تو کیا ہوا. کبوتر نے کہا اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب حلال کا فتویٰ دے کہ ہم کو بھی کاٹ کے کھا جائے، میری جان تم سے بھی زیادہ اٹکی ہوئی ہے. ایک عورت بیچاری تھی، اس نے 3 پیروں کی دعوت کی، وہ ان کی بڑی مرید تھی. 3 پیروں کی دعوت کی اور اس نے کھچڑی پکائی. دیکھیں ان مولویوں کو کھچڑی پسند ہے کہ نہیں ہے. 3 پیروں کی دعوت کی، کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا بہت سا. کھچڑی گرم تھی، گھی پگھل گیا. ایک تو کھچڑی دیکھ کے مولویوں کا پیٹ بھر گیا. اب دوبارہ جب گھی دیکھا تو اس نے سوچا چلو گھی تو پڑا ہوا ہے، کم سے کم ایک سوچتا یہ گھی میرے پاس آ جائے، دوسرا مولوی سوچنے لگا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس آ جائے. مولویوں کے پاس تو بڑے تکلم ہیں. ایک مولوی نے انگلی ڈال دی اس میں کھچڑی میں اور لائن بنا دی ایسے. اور کہا معلوم ہے جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی. اب جب گڈھا بن گیا تو سارا گھی بہتا ہوا اس کے پاس چلا گیا. دوسرے نے کہا جنت میں دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ادھر بہ رہی ہوں گی. اس نے 2 انگلی ڈالی اور کائنان تجریان من تحت النار، دودھ کی اور شراب اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی. اب تیسرے نے سوچا یہ بھی لے گیا یہ بھی لے گیا، بچا ہی کیا، اب مجھے بھی ملنا چاہیے. تو اس نے ایسا فارمولہ استعمال کیا، اس نے کہا ارے بھائی اتنی جلدی جنت جہنم پہ آ گئے ہو، ابھی تو قیامت بھی نہیں آئی. ارے قیامت آئے گی، زمین میں بھوکمپ ہوگا، زلزلہ ہوگا، اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ آئے گا. اور جب قیامت آئے گی تو زمین ہلے گی. جانتے ہو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی ہو کا اذا زلزلت الارض زلزالہا، گھی چاروں طرف پھیل گیا. اب کھاؤ. اس لیے مولوی ہارتا نہیں ہے، بہت سے راستے ہوتے ہیں اس کے پاس، بہت سے راستے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا. لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے. آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے. اوپر، عقل کہتی ہے نیچے لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے. ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے. اگر دنیا میں 2 ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں. برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ.
انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا کیوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی؟ مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا، نہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتا کہ نہیں شرم و حیا بھی، یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا، آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے۔ جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی الہی کی ضرورت وہی پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ شریعت نے بتایا ہے، وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی۔ اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے، وحی الہی۔ دنیا کا نظام اگر اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے،
एक दूसरे से अलग है, एक ये कहेगा दूसरा वो कहेगा। इसलिए जहां हमारी अक्ल काम करना बंद कर दे, तब हुकूमत का निजाम एक तीसरे इल्म से चलाया जाएगा, और वो तीसरा इल्म है वही इलाही, फिर वो शरई निजाम है। जब शरई निजाम नाफिज होगा मेरे भाइयों, वहां फिर किसी की अक्ल खत्म हो जाएगी। इसलिए कि तुम्हारी अक्ल ये कहती है, इसकी अक्ल ये कहती है। एक अक्ल कहती है जिनाकार ने जिना किया है, उसको 2-4 महीना जेल में रख के सजा दे दो। एक अक्ल ये कहती है कि नहीं, उसको पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है। कल तक इस सजा को लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, और जब हिंदुस्तान में, भारत में जब बलात्कार और रेप के केस बढ़े, तब राज ठाकरे को भी कहना पड़ा कि इस्लाम की सजा इनके ऊपर लागू करो, पत्थरों से मार मार के इनको हलाक कर दो और खत्म कर दो। मेरे भाइयों बताओ, हमारी अक्ल ये कहती है कि चोर के हाथ काट देने के बाद वो बेचारा मजबूर हो जाता है, फिर कमाने के लायक नहीं है, इसलिए चोर के हाथ नहीं काटना चाहिए। अगर हाथ काट देंगे तो जिंदगी भर फिर वो मेहनत नहीं कर सकेगा, मजदूरी नहीं कर सकेगा। एक अक्ल ये कहती है कि चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए। एक अक्ल ये कहती है कि अगर चोर का हाथ काट दिया जाएगा तो फिर तमाम लोगों के सामान को और माल को चोरी से महफूज कर लिया जाएगा, फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो किसी के माल की चोरी करे, क्योंकि इसकी सजा देखने के बाद फिर चोरों के हौसले पस्त हो जाएंगे। एक अक्ल ये कहती है, अब बताइए कौन सी अक्ल को काम में लाया जाए। इसलिए जब इंसानों की अक्लें टकराने लगे तो वहां एक तीसरा इल्म काम आता है, और उस इल्म का नाम है वही इलाही। फिर किताब और सुन्नत और शरई निजाम के तहत निजाम को चलाया जाए, मुल्की निजाम को। जैसे इस दहरिया ने सोचा अपनी अकल से कितना सा फल तो ऊपर, इतना बड़ा नीचे, जब नाक पे गिरा तब होश ठिकाने आए। आप जो चाहें, मुझे मालूम है सन 1957 का तकरीबन वाकया है, 57 का वाकया, 1957 का। छोटी लाइन चलती थी, छोटी लाइन गोरखपुर से गोंडा के लिए छोटी लाइन एक चलती थी, और वो कोयले वाला इंजन उसमें लगा होता था पहले। तो जब उसमें गाड़ियां, जब एक ट्रेन, उसका ड्राइवर है मोहम्मद कासिम नाम का, सुनिए, मोहम्मद कासिम नाम का ड्राइवर गाड़ी ट्रेन चला रहा है, और जब ट्रेन गोरखपुर से बढ़नी और बढ़नी को क्रॉस करते हुए जब वो कौवापुर स्टेशन के पास से गुजरी, और तुलसीपुर के पास से एक पुल था, उस पुल के पास को क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ती है, तो ट्रेन ड्राइवर ने, मोहम्मद कासिम ने देखा कि एक 17-18 साल की एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है, और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट गई है, खुदकुशी करना चाहती है। ट्रेन के ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, कोशिश की कि ट्रेन को रोकें, लेकिन चूंकि वो ज्यादा दूर नहीं थी लड़की, इसलिए डर था कि हम ब्रेक, एकदम तो ब्रेक लगेंगे नहीं, ब्रेक धीरे ही धीरे लगते हैं ट्रेन के। लेकिन उसने कोशिश करके ट्रेन के ब्रेक को लगाने की कोशिश की, हैवी ब्रेक लगाए, और ब्रेक लगाने में वो कामयाब हुआ। जब उसने मुड़ पीछे देखा तो क्या देखता है कि लड़की में और ट्रेन के पहिए में सिर्फ एक बालिश्त का, एक बित्ते का फर्क है। लड़की ट्रेन के पहिए के नीचे है, लेकिन एक बालिश्त रह गई है। अगर एक बालिश्त और गाड़ी आगे बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती। ठंडी सांस ली कि लड़की बच गई। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले लोग उस लड़की को बचाने के लिए जब दौड़ते हैं तो ट्रेन के ड्राइवर के साथ साथ लोग वहां जमा हैं। जब उस लड़की को उठाया जाता है, उसकी सांस सूंघी जाती है, दिल की धड़कन देखी जाती है, तो पता चलता है कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। ट्रेन उसके ऊपर नहीं चढ़ी, लेकिन ट्रेन की पहिए का खदशा उस लड़की को ले डूबा, ये सोचते हुए कि हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे, ट्रेन चंद कदमों पर है। इससे पहले कि पहिया उसके ऊपर चढ़ता, उसको अटैक पड़ा और वो मर गई। पहिया चलने से पहले, चढ़ने से पहले वो लड़की मर गई। उस वक्त मोहम्मद कासिम ने ये बयान दिया कि आज कुरान की इस आयत के ऊपर मेरा यकीन बहुत मजबूत हो गया। मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, जो तुम चाहो जरूरी नहीं कि वो पूरा हो, पूरा वही होता है जो अल्लाह चाहता है। मैंने पूरी कोशिश की इस लड़की को बचाने की, मैंने पूरी कोशिश की इस 18 साल की लड़की को बचाकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, पूरी कोशिश की। और जिंदगी में मैंने अपनी लाइफ में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए, लेकिन इसके बावजूद मैं इस लड़की को नहीं बचा सका। इसलिए
یہ سوچنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ تصور غلط ہے. یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو معاف کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا. لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات کی، قرآن کی آیت پر تو پہلے سے مانتا ہوں لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو، وہی ہوتا ہے جو اللہ ہے. ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. توحید ہمارا رشتہ مضبوط ہے اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے. دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے. پڑھیں، یہ جو میڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پالتو کتوں کو پال رکھا ہے، ذرا تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہر سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنما ہے. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. تم آدم کے بیٹے ہو، تم آدم کی سنتان ہو. تم حوا کے بیٹے ہو، تم آشو کے پتر ہو. تم شتروپا کی سنتان ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈبیٹ میں بھونک رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو. تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو مت ستاؤ. تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے. تم آدم کے بیٹے ہو، تم حوا کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے. ہم نے تمہیں شعبوں میں، قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے. ہم نے تمہاری ذاتیں، برادریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں بنائی کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل، انصاری کہے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے، پٹھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں. ایسے نہیں، تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہم نے قبیلے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو چن سکو. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے، ہاں سنو، اسلام یہ کہتا ہے، غور سے سنو. محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائک سے جا رہے ہو، موٹر سائیکل کا سفر کر رہے ہو، فور ویلر کا سفر کر رہے ہو، سواری پہ گزر رہے ہو، اونٹ پہ جا رہے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہو، کسی بھی سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے، سڑک پر، روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، تمہاری نظر جب اس پتھر کے اوپر پڑ جائے، اے میڈیا والوں لکھو، یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے، یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو، فور ویلر سے اترو، موٹر سائیکل سے اترو، گھوڑے سے اترو، گدھے سے اترو، سواری سے اترو، اونٹ سے اترو.
उस पत्थर को हटा दो, ये मत देखो कि ये हिंदुओं की बस्ती है, हिंदू गिरेगा पत्थर से टकराएगा, मेरा बाप का क्या जा रहा है, यहूदी की बस्ती है, यहूदी मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, ईसाई की बस्ती है, ईसाई मरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। फरमाया इमाततुल अज़ा अन तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ईमान का एक हिस्सा है, ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है। अगर तुम मोमिन हो तो उस नुकसान देने वाली चीज को रास्ते से हटा दो। जो इस्लाम केले के छिलके पर पैर रखने से फिसल जाना तुम्हारा गवारा न कर रहा हो, हिंदू भाइयों, ईसाइयों, यहूदियों, गौर से सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी, इस जलसे से नहीं तो यूट्यूब चैनलों से पहुंच जाएगी। इस्लाम को यह भी गवारा नहीं कि कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, या कोई बच्चा या बूढ़ा फिसल जाए और गिर जाए और उसको चोट लग जाए। इस्लाम इतना भी गवारा नहीं करता कि किसी को चोट लग जाए, गिर जाए, वो तुम्हारा कत्ल होते हुए देखना कैसे गवारा कर लेगा, वो तुम्हें मरता हुआ देखना कैसे गवारा कर लेगा। इस्लाम की तालीम तो ये कहती है कि किसी के पैर केले के छिलके पर पड़े हो, वो गिर जाए, इससे बेहतर है कि केले का छिलका हटा दो, पत्थर हटा दो, तकलीफ दे चीज हटा दो, ये इस्लाम कहता है। गौर से सुनिए, ये रमजान का रोजा जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, हाँ किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, रुखसती तो है लेकिन माफी नहीं है। अगर बीमार हो छोड़ दो, लेकिन बीमारी ठीक हो जाने के बाद छूटे हुए रोजे को पूरा करना है। सफर में हो छोड़ दो, बाद में पूरा करना है। ये रोजा इतना जबरदस्त फरीजा है कि रमजान के महीने में अगर औरतें पीरियड से हो जाएं, उनको महीना शुरू हो जाए तो वो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। 5 दिन 6 दिन जितनी जिस औरत की आदत है उतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगी, उतने दिन रोजा भी नहीं रखेंगी। लेकिन रोजे का फरीजा इतना अहम है, इस्लाम ये कहता है कि जब ईद के बाद वो सही हो जाए, नहा ले, पाक हो जाए, तो छूटे हुए रोजे तो वो पूरे करेंगी, लेकिन इन दिनों की छूटी हुई नमाजें वो पूरी नहीं करेंगी। नमाजें माफ है, यानी छूटी हुई नमाजें उन दिनों की उन औरतों को पूरा करने का हुक्म नहीं दिया, वो उनके ऊपर से माफ कर दी गई है। लेकिन छूटे हुए रोजों को उनको हर हाल में पूरा करना होगा। जर्जी साहब रोजा रखते रखते बीमार हो गए, 2 रोजे छूट गए, सोचते थे कि ईद के बाद रख लेंगे, लेकिन 2 रोजे जर्जी साहब नहीं रख पाए। मुहर्रम का महीना, शव्वाल का महीना जाने से पहले पहले इंतकाल हो गया। जर्जी साहब के जो 2 रोजे छूट गए हैं, इनको पूरा रखना था, बीमारी की वजह से छूटे, इनको पूरा रखना था दूसरा साल रोजा आने से पहले पहले, लेकिन इंतकाल हो गया। तो ये मरने के बाद भी मेरे ऊपर से माफ नहीं है। अब ये छूटे हुए 2 रोजे मेरी औलाद पूरा करेगी, मेरी बीवी रखेगी, मेरी बहन रखेगी, मेरा बाप रखेगा, मेरे खून का कोई रिश्ता होगा वो रखेगा। गौर कीजिए, ये इतना जबरदस्त फरीजा है ये रोजा, जो किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। बहुत ज्यादा कोई बूढ़ा आदमी है जो रोजा ही नहीं रख सकता है, उसके ऊपर से भी माफ नहीं है। हर रोजा नहीं रखेगा, लेकिन हर एक दिन के रोजे के बदले में माले फिदिया देगा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, एक फकीर को खाना खिलाएगा, पेट भर के उसको खाना खिलाना है। अब चाहे तो 30 दिन का इकट्ठा उसको दे दे, या 30 दिन अपने घर में बुलाकर खिलाए, या 30 दिन के खाने का राशन
اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے. لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا. راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا. یہاں اس میں دال بھی شامل ہے, چاول بھی شامل ہے, سبزی بھی شامل ہے, یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ, یہاں تک کہ نمک, یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہیں. یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا. یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں, جرجیت صاحب روزے سے ہیں, جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے, اس کا بیٹا بیمار ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ 1 بوتل خون کی ضرورت ہے, 1 بوتل بلڈ کی ضرورت ہے. اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے, اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے. جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے, 1 بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے. جرجیت صاحب کہنے لگے 1 بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو. ایک غیر مسلم بچہ ہے, انسانیت کا تقاضا ہے, روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی, اس کو فوراً بلڈ دو. جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی. میڈیا والوں لکھو اور بیان دو, اسلام بھی یہ شکشا دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو, پیڑ سے باندھ دو, جے شری رام کے نعرے لگاؤ, مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو, یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں, زندہ ہیں, تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی, ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو, اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا, ایسا تو نہیں کہا تھا, لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے, یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے, یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے.